کیا بیٹی کا پینشن پر حق صرف غیر شادی شدہ یا والد کے زندہ ہوتے ہوئے طلاق یافتہ ہونے تک ہی محدود ہے؟ یہ ایک وہ قانونی سوال ہے جس پر آج ہم بات کریں گے۔ آج ہم بات کریں ایک ایسے فیصلے کی جو صرف پینشن کے قانون کو ہی نہیں بلکہ پاکستان میں خواتین کے حقوق سے متعلق جو نظام ہے اس حوالے سے بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک طلاق یافتہ بیٹی کے کیس میں جو فیصلہ دیا ہے وہ نہ صرف قانون بلکہ آئین، بین الاقوامی معاہدوں اور سماجی انصاف کے اصولوں کی روشنی میں ایک جو ہے وہ انتہائی اہم فیصلہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ جو فیصلہ آیا ہے جس کو قانون کی زبان میں مقدمے کا ایک نمبر ہوتا ہے نا، تو وہ اور اس کی کہ یہ درخواست کی نوعیت کیا ہے، تو یہ ایک CPLA ہے جس کا نمبر ہے 616K آف 2025، تو جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیسائیڈ کی ہے۔ تو اس کیس کی جو تفصیل ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ صورت فاطمہ نامی خاتون کے والد سندھ حکومت کے محکمہ روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ میں ملازم تھے۔ والد کی وفات کے بعد پینشن پہلے ان کی والدہ کو ملی، اور جب والدہ فوت ہو گئیں تو پھر جو بطور غیر شادی شدہ بیٹی کے صورت فاطمہ کو ملی۔ لیکن جب صورت فاطمہ کی شادی ہوگی تو پینشن بند کر دی گئی، اور جب صورت فاطمہ کی شادی ختم ہو گئی تو اب اس کی جو فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے خلا لی، اور کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی شادی جو ہے وہ برقرار نہیں رہی، تو پھر جو مسمات صورت فاطمہ تھی اس نے پینشن کی بحالی کے لیے سندھ حکومت کو درخواست دی، مگر سندھ حکومت جو ہے اس نے پینشن بحال کرنے سے انکار کر دیا، اور انکار بھی اس بنیاد پر کیا کہ طلاق والد کی وفات کے بعد ہوئی ہے، اس لیے جو صورت فاطمہ ہے وہ پینشن کی حقدار نہیں ہے۔ اب اس جو سندھ حکومت کا فیصلہ تھا اس کو صورت فاطمہ نے سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اور سندھ ہائی کورٹ میں صورت فاطمہ کے حق کے اندر فیصلہ آ گیا، لیکن سندھ حکومت جو ہے وہ اس فیصلے کے خلاف ایک ایسی خاتون جو کہ پہلے جس کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا، اور پھر اس کے بعد جب اس کی شادی ہوئی، شادی کے بعد اس کا جو ہے وہ شادی برقرار نہ رہی، اور پھر اب وہ جب ایک ایسی صورت میں جب کہ ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، اور وہ پینشن بحالی کے لیے سندھ حکومت کے پاس گئی، تو سندھ حکومت نے کہا کہ جناب قانون یا سرکولر ہے ایک جو سندھ حکومت کا ہے کہ اگر طلاق والد کی وفات کے بعد ہوئی ہے تو صورت فاطمہ جو ہے وہ اس کو یہ پینشن نہیں مل سکتی ہے۔ اب یہی موقف جو ہے وہ سندھ حکومت نے اس سرکولر کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اختیار کیا، اور عدالت کے سامنے یہی موقف اختیار کیا کہ بیٹی صرف تبھی پینشن کی حقدار ہے اگر وہ والد کی وفات کے وقت طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو، یعنی اگر والد کی وفات کے بعد طلاق ہو تو پینشن ختم۔ سپریم کورٹ نے اس سرکولر کو آئین، قانون اور انصاف کے اصولوں کے خلاف قرار دیا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک، جنہوں نے یہ 10 صفحات کا فیصلہ تحریر کیا ہے، اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ پینشن کسی کا احسان نہیں ہے بلکہ ایک قانونی حق ہے جو سرکاری ملازم کی زندگی بھر کی خدمت کا صلہ ہے، اور یہ حق ان کے ورثاء کو منتقل ہوتا ہے بغیر اس کے کہ وہ شادی شدہ ہیں، طلاق یافتہ یا بیوہ۔ پینشن کو صرف ازدواجی حیثیت کے ساتھ مشروط کرنا امتیازی سلوک ہے۔ یہ دقیانوسی نظام کی باقیات ہیں جس میں بیٹی کو ہمیشہ والد یا شوہر پر انحصار کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ عدالت نے اپنے اس فیصلے میں بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ خود مختار انسان ہیں، پینشن کا حق مالی ضرورت کی بنیاد پر ہونا چاہیے، شادی شدہ خواتین بھی مالی پریشانی کا شکار ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے آخر میں بہت اہم نکات اٹھائے ہیں جنہیں
سننا اور سمجھنا ہر پاکستانی کے لیے ضروری بھی ہے۔ عدالت اپنے فیصلے میں یہ کہتی ہے کہ جو حقائق ہیں مقدمے کے جس میں پینشن سے انکار کیا گیا ہے سندھ حکومت کی جانب سے، ان کی روشنی میں ضروری ہے کہ پینشن سے متعلق قانون کا اثر نو جائزہ لیا جائے اور خواتین کی ازدواجی حیثیت کو اہلیت کی شرط یعنی پینشن کی اہلیت کے شرط کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ عدالت اپنے فیصلے میں یہ لکھتے کہ ہمیں یہ جو پینشن کے حوالے سے ایک ایسا نظام درکار ہے جو ضرورت کی بنیاد اور انسانی وقار یعنی ڈگنیٹی کو تسلیم کرتا ہو، اور انسانی وقار اور ڈگنیٹی کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہوئے نظام جو ہے اس کو وضع کیا جانا چاہیے۔ اور یہ ایسا کرنا نہ صرف یہ کہ آئین میں دی گئی جو برابری کی ضمانت اور پاکستان کی بین الاقوامی ذمہ داریوں سے بہتر طور پر ہم آہنگ ہو۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پینشن کے حوالے سے یہ موجودہ نظام جو ہے یہ دقیانوسی سوچ پر مبنی ہے اور خواتین کو خود مختار حقوق رکھنے والی شخصیات کے طور پر تسلیم نہیں کرتا۔ یہ بڑی ایک اہم آبزرویشن ہے، اور اسی فیصلے میں مزید آگے چل کر جو جسٹس عائشہ ملک ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جب بیٹی کے پینشن کے حق کو والد کی وفات کے وقت اس کی ازدواجی حیثیت سے جوڑا جاتا ہے تو یہ قانون ایک ایسے معیار کو بنیاد بناتا ہے جس کا اصل انحصار سے کوئی معقول تعلق نہیں ہے۔ ایک ایسے ملک میں ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جو اصل برابری اور اہلیت کی بنیاد پر استوار ہو، تاکہ آئینی اور بین الاقوامی طور کے اوپر جو ہمارے معاہدے ہیں وہ اس سے ہم آہنگ ہو۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ ایسے وقت جبکہ پاکستان جو ہے وہ جینڈر گیپ انڈیکس میں جو 148 ممالک ہیں اس میں 148ویں نمبر پر ہے، یعنی کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان کی حالت یہ ہے کہ وہ 148ویں نمبر پر ہے، یعنی کہ سب سے نچلے درجے پر ہے۔ تو ہمیں ظاہری تبدیلیوں کی نہیں، تو فیصلہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں ظاہری تبدیلیوں کی نہیں بلکہ ایک بنیادی ذہنی تبدیلی کی ضرورت ہے، ایک ایسی سوچ جو انسانی وقار کو پروان چڑھائے اور نظام میں تعصب کو درست کرے۔ عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ وہ سرکولر جو قانون یا رولز کی سپورٹ کے بغیر پابندیاں عائد کرتا ہے از خود غیر آئینی ہے، باطل ہے اور قانونی طور پر بالکل بے اثر ہے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ پینشنر کی وفات کے وقت کو اس کی بیٹی کے پینشن کے حق کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرنا جو ہے وہ قانونی طور پر درست نہیں ہے۔ تو چنانچہ یہ سول پیٹیشن جو کسی قانونی بنیاد پر قائم نہیں مسترد کی جاتی ہے، تو یہ جو فیصلہ ہے یہ جسٹس عائشہ ملک نے تحریر کیا ہے کہ، اور پھر یہ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو خواتین ہیں اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے یہ صرف ایک مقدمہ نہیں ہے بلکہ یہ سوچ بدلنے کا موقع بھی ہے کہ عدالت نے نہ صرف صورت فاطمہ کو انصاف دیا بلکہ پاکستان کے ہر اس بیٹی کو آواز دی ہے جو شادی یا طلاق کے بعد اپنے حق سے محروم کر دی گئی تھی۔ یہ وقت ہے کہ ہم قانون کو بھی سمجھیں اور معاشرے کی سوچ کو بھی بدلیں۔ یہ فیصلہ صرف ایک خاتون کا مقدمہ نہیں ہے، یہ ہزاروں بیٹیوں کے مستقبل کا بھی سوال ہے۔ ایک ایسا فیصلہ ہے جو معاشرتی انصاف، آئینی حقوق اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کو ایک ساتھ جوڑتا ہے۔ کیا حکومت اب اس فیصلے پر عمل کرے گی؟ کیا پینشن کے قوانین میں اصلاحات ہوں گی؟ ہم یہ سوال جو ہے ارباب اختیار کے سامنے اٹھاتے رہیں گے، اور ہم مطلب اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان بیٹیوں کو ان کا جائز حق جو ہے وہ ملنا چاہیے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہ جتنے لوگوں تک پہنچے گا زیادہ سے زیادہ وہ بہتر ہوگا کہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں گے کہ ایسے بیہودہ سے سرکولرز جو ہیں وہ جاری کر کے کسی کا حق جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو جناب آج کی اس مختصر ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ جس میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے بالخصوص پینشن کے حوالے سے بڑی
اہمیت حاصل ہے اس فیصلے کو. یہ پینشن جو ہے یہ بڑا ہی اس حوالے سے جو سرکاری ملازمین ہیں پہلے تو پینشن کے حصول کے لیے ان کو جس طرح سے جوتیاں چٹکھانی پڑتی ہیں اور اس کے ساتھ انہی کا ہی محکمہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کے بعد جو اس کے ڈپینڈنٹ ہیں یا بالخصوص خواتین ہیں ان کے ساتھ کیا گزرتی ہے. ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے ہی جو ہے وہ ایک اور میسج بھی آیا, ایک پینشنر ہیں, ان کا ضعیف آدمی ہیں, انہوں نے کیا کہا مجھے, انہوں نے کہا کہ جناب یہ وہ ایک الائڈ بینک جو ہے وہ اس کے پینشنر ہیں, اور الائڈ بینک کے حوالے سے جو پینشن کا فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آ چکا ہے, اور نہ صرف یہ کہ اس کے اوپر جو نظر ثانی تھی بینک کی وہ بھی جو ہے عدالت نے مسترد کر دی, لیکن الائڈ بینک جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کر رہا ہے. اور اب انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے فیبرری میں جو ہے وہ اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے اور عمل درآمد نہ کرنے کے اوپر اس بینک کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنے کی جو ہے وہ درخواست دی ہے, لیکن وہ درخواست بھی ابھی تک نہیں لگی ہے. تو جو اس میسج کے آخر میں جو ہے وہ بڑی تکلیف دہ بات انہوں نے, وہ بزرگ ہیں, بزرگ آواز میں نظر آتا ہے کہ جو پینشن کا حقدار ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب قیوم صاحب اب ہم عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جہاں پر روز ہمارے جو ساتھی ہیں ان میں سے کسی نہ کسی کے اللہ کے پاس جانے کی جو ہے وہ ہمیں خبر ملتی ہے, تو لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے حق کے اندر فیصلہ ہوا ہے لیکن فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, اور اس کے لیے توہین عدالت کی درخواست ہے. نہ جانے اب کب لگتی ہے عدالت میں, کب یہ درخواست لگے گی. اپنا کمنٹ ضرور کیجیے گا. شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.